100% فرق نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کو طلال چودھری میں فرق نظر نہیں آ رہا. میں نے آپ کو کہا کہ گراؤنڈ پر ان کا ورکر کنفیوزڈ ہے. اگر طلال چودھری جیسا ان کا لیڈر رہنما کنفیوزڈ ہے, آپ کے پروگرام میں بھی کلیئر بات نہیں کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ مختلف ہے مریم نواز سے, اور یہ نیچے تک جا چکی ہے بات. اور اسی لیے آپ خود سوچیں جرنلسٹ کنفیوز ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سمجھ آ رہی ہے. سوال ان کا سوال جب فریز کرتا ہے نا جرنلسٹ, تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے جرنلسٹ سوچ کیا رہا ہے. جب وہ کہتا ہے نون لیگ خاموش ہے تو اس کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ خاموش ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے. یہ دیکھیں اگر آج یہ مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیوں پر بحث ہو رہی ہے ٹی وی چینلز پر, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ پوزیشن جو نون لیگ نے آج سے 6-8 مہینے پہلے رکھی تھی, میاں صاحب کی تقریریں, مریم بی بی کے ٹویٹس اور تقریریں, اس میں بڑا فرق آیا ہے. اور اس سے کافی ایک آپ بیکورڈ سٹیپس لیے گئے ہیں 2-3 اس پوزیشن میں, یہ جو پوزیشنز لی گئی تھی. تو اسے یہ تو چیز نظر تو آ رہی ہے. اب آگے چلیں ذرا سا. عمران خان صاحب نے آج کیبنٹ میں تھے آپ؟ نہیں, میں نہیں گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال بعد کہ اب پروٹوکول نہیں ہوگا. یہ اینے پروٹوکول جڑے پھرتے ہیں, کتنے وزیر پروٹوکول لے کے پھرتے ہیں؟ میں ویسے آؤٹ آف کیوریاسٹی تاریخ میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں کم از کم میں آپ کے پروگرام میں آپ کی بات ہی گاڑی نہیں لا پائے, نکتے فوراً اپنے تو چلے جاتے. کتنے وزیر ہیں جو ڈالے لے کر گھومتے ہیں؟ دیکھیں آلموسٹ تو جتنے بھی ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, چونکہ ان کو بھی چاہیے سیکیورٹی پروٹوکول کے لیے ایک گاڑی چاہیے. کوئی 4-6 گاڑیاں بھی نہیں لے کے گزرے. ایک ان کی ذاتی گاڑی ہوتی ہے جو ہے, اور ایک سیکیورٹی کی گاڑی. 2 گاڑیاں ہوں گی. کیوں چاہیے ساروں کو؟ خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بڑے کلیئرلی کہا, انہوں نے کہا جناب دیکھیں اب تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جو لے کے چل رہے ہیں, لیکن سیکیورٹی رسک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی رسک ہے؟ ہاں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں؟ مجھے تو خیر تو کس کو خطرہ ہے آپ کے خیال میں جو سیکیورٹی لے کر چلتا ہے, جو آپ کے خیال میں اس کو خطرہ نہیں ہے لیکن سیکیورٹی لے کے چلتا ہے؟ میری تو سوچ یہی ہے کہ جو رات قبر میں وہ ہے, تو اس لیے کیا کہتے ہیں, میں تو خیر ان چیزوں میں نہیں پڑا. سیکیورٹی لینی ہے, عوام کو مرعوب کرنے کے لیے لوگ ڈالے لے کر چلتے ہیں. نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے بات. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو مرعوب کرنے کی غرض سے جاؤ جلال کے استعمال جو کر. لوگ ابھی لے کے جاتے ہیں ان کو سیکیورٹی رسک ہو بھی سکتا ہے. عمران خان صاحب کو نہیں پتا, لیکن خیر انہوں نے ایک جرنل بات کی ہے. جرنل نے ٹویٹ کیا, انہوں نے اس کا یہ عوام کو مرعوب کرنے کی غرض سے جاؤ جلال کے استعمال کی اس نوآبادیاتی میراث کا خاتمہ کریں. میرا خیال ہے جو اس ہے مشن پہ اس سے پروٹوکول واپس لینا چاہیے, لیکن جن کو واقعی ہی سیکیورٹی رسک کے ایشو ہیں ان کے پاس رہنا بھی چاہیے. آپ خود بھی فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کا تو مجھے پتا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو سیکیورٹی رسک ہوگا, شہباز صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, یہ بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں, پارٹی لیڈرشپ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کیا ہو چکا ہے اس ملک میں. لیکن کیا وفاقی وزراء بھی سیکیورٹی رسک؟ لیکن میں ہمارے بہت زیادہ وزراء, میں خود بھی انہیں دیکھتا ہوں, کوئی اس طرح کے پروٹوکول نہیں ہے. 10 گاڑیاں جا رہی ہیں, 15 گاڑیاں جا رہی ہیں. 2 گاڑیاں ٹوٹل, ایک پولیس کی ہے اور ایک ان کی اپنی ہے. کوئی یہ نہیں کہ آگے پیچھے گاڑیوں میں تو ریلیجس والے بھی دیکھے کچھ کے ساتھ. لیکن دیکھیں کچھ ریلیجیس میٹرز بھی ہیں, کچھ اس وجہ سے بھی منسٹرز نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ مقصد میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت میں لیٹس بی فیئر, آپ موازنہ کر لیں, بے شک کل پروگرام کر لیں, پرسوں کر لیں, آپ پیپلز پارٹی کے وزراء دیکھ لیں. دیکھیں آپ اپنے بیانات کی, میں تو پرائم منسٹر کی آج کی بیان کی بات کر رہا ہوں, یہ تھوڑی کہا کہ نون یہ کرتی ہوں, کہتے ہیں میرے وزیر یہ کریں. منیمم سیکیورٹی کے ساتھ, کم از کم سیکیورٹی کے ساتھ نکلتے ہیں, جو بھی ایک ریکوائرڈ ہے ایک منسٹر کے لیے. ایک فیڈرل منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ایک رجحان رہا ہے ماضی میں, درجنوں گاڑیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں, ہلکے میں گئے ہیں تو 20 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں. پورا ایک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایک اثر و رسوخ والی بات کر رہے ہیں, یہ ایک کلچر رہا ہے. اور یہ کلچر میں یہ نہیں کہتا ختم ہو چکا ہے, میں یہ نہیں کہتا ختم ہو چکا, لیکن کم ہو گیا. جب میں دیکھتا ہوں ایک غیر ضروری وزیر ڈالا لے کے گھوم رہا ہوتا ہے تو منو بھی پر کئی دفعہ پریشانی تو ہے. لیکن میں یہ کم از کم ضرور کلیم کر سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کلچر کم ہوا ہے. اچھا ٹھیک, طلال صاحب کوئی ریمارک سر. کاشف صاحب 1 منٹ مجھے ذرا جواب دینا. جی طلال صاحب. کاشف صاحب آپ بات کو سمجھیں نا جی. میں ایک آپ سے بولوں, پاکستان کا مسئلہ دیکھیں, سیکیورٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں عوامی نمائندوں کے پاس پہلے ہی بھی کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں. یعنی آپ گورنر ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس اور چند گاڑیاں اور گائے بھینسیں بیچ کے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ فلور آف دی ہاؤس آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں امریکہ اور تیری ایسی تیسی, اور اس کے بعد آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ملیشیا کانفرنس میں ایک کسی ملک کی کال آ جائے, جا نہیں سکتے. آپ سے کیا کہتے ہیں چینی آٹا سستا نہیں ہوا. اب آپ شعبدہ بازی, اس کو کہتے ہیں سیاسی شعبدہ بازی. خان صاحب ہیں سیاسی شعبدہ باز. لیکن طلال صاحب آپ کی بات ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیں, آپ کے خیال میں یہ پروٹوکول ہونے چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی ہونی چاہیے.
नो एक्सेसिव प्रोटोकॉल। मगर मैं खुद रहा हूं, ये सारी की सारी जो आप बातें, कई जगह लोग इसको यूज करते हैं गलत तौर पे, मगर ये इमरान खान अब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आटे की बात कर नहीं सकते, चीनी की कर नहीं सकते, गैस की कर नहीं सकते, लोड शेडिंग की कर नहीं सकते, फॉरेन अफेयर्स की कर नहीं सकते। अब बात क्या रही है? शोबदाबाजी। ये शोबदाबाजी है। ऐसे ही गली मोहल्ले में इसी तरह जाएंगे डार साहब, किसी दिन अपने कपड़े फाड़ देंगे, कहेंगे ओए ये शोबदाबाजी है। और मुझे बताओ आटा कितने का है, घी कितने का है, चीनी कितने की है, गैस कितने की है? मुझे ये बताओ, मुझे ये ना सुनाओ कि अब मैंने जनाब गाड़ियों नहीं, अब मैंने साइकिल पे आया करना है, अब मैंने जनाब पैदल आया करना है। ये सियासी शोबदाबाजी नहीं चलेगी। रोटी की हिसाब देना पड़ेगा कि रोटी छीनी क्यों है गरीब से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।